حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس بندے کو اس کی اوقات سے بڑھ کر دنیا مل جائے وہ دنیا کو ذلیل کر دیتا ہے۔ سب داناؤں کا اس پر اتفاق ہے کہ حق شناس حیوان کمینے انسان سے کہیں اچھا ہوتا ہے۔ جو بندہ دوسروں کے الفاظ، فیصلوں، طریقوں اور حرکات کی نقل کرتا ہے اسے عقل مند نہیں کہا جا سکتا۔ کم ہمت اور بے حوصلہ بندے مصیبتوں میں مغلوب ہو جاتے ہیں، لیکن با ہمت بندے مصیبتوں کو بچھاڑ ڈالتے ہیں۔ یقین جانو کہ جس شخص کے گہرے تعلقات رکھنے والے دوست اچھے ہیں وہ خود ضرور اچھا ہی ہوگا۔ جہاں نہایت پرجوش اور حقیقی محبت موجود ہے وہاں اکثر زندگی میں جدا ہونے سے موت میں متفق رہنا بہتر ہے۔ جس محبت کا تعلق قلب سے ہو وہ شوق کی ہزاروں مختلف صورتوں میں نمودار ہوتا ہے، لیکن اس میں جس قدر بناوٹ سے کام لیا جائے گا اس قدر اس کا غیر حقیقی ہونا خود بخود ثابت ہوگا۔ پردہ پوشی سے نفرت کرنا واقعی ایک عظیم اور بہادری والا کام ہے۔ اس سے ہمیں حوصلے اور طاقت کا ثبوت ملتا ہے۔ جب دوسرے بول رہے ہوں تو چپ رہو، اور جب دوسرے کھڑے ہوں تو نہ چلو۔ جب تمہاری خواہش کا وقت ہو مت بولو۔ انسان کے اطوار اس کو گناہگار نہیں بنا سکتے جب تک کہ اس کا دل گناہگار نہ ہو۔ قوت کا مقابلہ قوت سے ہی کیا جا سکتا ہے، محض باتوں سے نہیں۔ کسی قسم کے حالات میں بھی انسان کو اپنا اچھا کردار کبھی نہیں بدلنا چاہیے، اسی میں بھلائی ہے۔ انسان کی اچھی یا بری کارکردگی میں اہم ترین کردار اس کے میسر ماحول کا ہوتا ہے۔ دودھ میں ہلدی ڈال کر پینے کے 4 فائدے ہیں۔ ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں، درد کو برداشت کرنے کی طاقت آتی ہے، معدے کی صفائی ہوتی ہے، ذہنی صلاحیت بڑھتی ہے۔ جو اپنی محرومیوں کو جان لیتا ہے وہ ان کا حل بھی ڈھونڈ لیتا ہے۔ کمزور دل خوشحالی اور مصیبت دونوں میں دب جاتا ہے، لیکن مضبوط اور گہرے دل میں 2 بار بڑا بھاری مد جزر ہوتا ہے۔ ایک اس وقت جب کہ پورا چاند ہو اور دوسرے اس وقت جب کہ چاند بالکل نہ ہو۔ جس عشق کا تعلق صرف حسن سے ہو وہ زیادہ مدت قائم نہیں رہ سکتا۔ رات کو کلونجی کے چند دانے زبان کے نیچے رکھنے سے وزن تیزی سے کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ہر خوشحال گھرانہ دوسرے سے لطف اندوزی حاصل کرتا ہے، جبکہ غریب گھرانے اپنی غربت کی آگ میں جلتے ہیں۔ بری کتابیں ایسا مہلک زہر ہیں جو جسم کو نہیں روح کو کچل ڈالتی ہیں۔ جو موت بے خبری کے عالم میں آتی ہے تو بنسبت اس کے کم تکلیف دہ ثابت ہوتی ہے، جبکہ اس کے خطرے پر خواہ کتنا ہی بعید ہو غور کیا جائے۔ ہر بندے کو سمجھ لینا چاہیے کہ دنیا میں ہر کام قوانین قدرت کے مطابق ہی ہوتا ہے۔ ہم نے باہر کا دشمن تو مار ڈالا مگر اس سے زیادہ خطرناک دشمن باطن میں بچا رہ گیا، جس کو ظلم کے سوا دوسرا کوئی کام نہ تھا۔ مظلوم کی آہ نے اس کو پکڑ لیا اور تباہ کر دیا۔ چہرے کا رنگ دل کی حالت کی علامت ہوتی ہے۔ یہ سب اس کا فضل ہے اور دل و جان سے اس کا سجدہ بجا لاؤ۔ قدرت نے جو بات ہمارے لیے مقرر کی ہے وہ یقیناً اچھی ہوگی، اور چونکہ موت ہم سب کے لیے قدرتی ہے اس لیے خوفزدہ ہونا فضول ہے۔ خوف کا مدعا اس وقت فوت ہو جاتا ہے جب ہمیں یقین ہو کہ وہ ہمیں محفوظ نہیں کر سکتا، اور جب ہمیں کسی بات سے بچنا ممکن نظر آئے
تو ہمیں اس کا استقلال سے مقابلہ کرنا چاہیے۔ اصل مرد کی نشانی یہ ہے کہ اس میں دو چیزیں ضرور ہوں گی۔ پہلی کہ مرد ہمیشہ عورت کے ساتھ رافت کے ساتھ پیش آئے گا، اور دوسری ہمیشہ عورتوں کے ساتھ رقت کے ساتھ پیش آئے گا۔ دین کے راستے کو اللہ نے اس لیے پرخطر بنایا ہے تاکہ چلنے والوں کی آزمائش ہو سکے۔ اس راستے کا ڈر اچھے برے کو اس طرح الگ کر دیتا ہے جس طرح چھلنی بھوسے اور آٹے کو جدا کر دیتی ہے۔ شیر صرف وہی ہے جو اپنے آپ کو شکست دے۔ صبر و تحمل خوشی کی چابی ہوتی ہے۔ جو بندہ آخرت کو دیکھتا ہے وہ مومن ہے۔ جو کان یار کی تعریف نہیں سننا چاہتے یا سن کر فرحت محسوس نہیں کرتے، وہ کان کٹے ہوئے ہیں۔ اچھی بیوی کے ملنے سے کوئی نعمت اچھی نہیں ہو سکتی، اور بری بیوی سے بدتر خدا کا کوئی عذاب سخت ترین نہیں ہے۔ جب آدمی کی نادانی ایسے کام میں ہو جو اس کی طبیعت کے موافق ہو تو اس گمراہی کا زائل ہونا دشوار ہے۔ 3 آدمیوں کی غیبت روا ہے: ظالم کی، منافق کی اور کمینے کی۔ صحیح راستہ وہی ہے جس پر دوسرے سالکوں کے قدموں کے نشان ہوں۔ دوست وہی ہے جس کی عقل تمہارا سہارا ہو۔ یاد رکھو، برا دوست سانپ کی مثل ہے، اس سے بچو۔ شریعت کیا چیز ہے؟ شریعت راہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا خلاصہ اور نچوڑ ہے۔ اس دن کو یاد رکھ کہ جس دن جان تن سے جدا ہو جائے گی اور اللہ کے سوا تیری فریاد سننے والا کوئی نہیں ہوگا۔ جو شخص خواہشات نفس کی راہ بند کرتا ہے وہ عارف حق بن جاتا ہے۔ جس شخص کو اللہ پاک پسند کرے اسے کیا پرواہ کہ مخلوق اسے پسند کرے یا نہ کرے۔ اگر کوئی مجھ پر ظلم و ستم بھی ڈھائے تو میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف نہیں دیکھوں گا۔ کم ظرف انسان کے نزدیک چالاکی عقل مندی کی دلیل ہے۔ اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو تو افطار سے قبل 100 بار یا مالکو یا وہابو یا رزاقو اول آخر درود شریف پڑھ لیا کریں، جلد دولت مند ہو جاؤ گے۔ جس نے دنیا کو چاہا اسے دنیا ملی، جس نے عقبہ کو چاہا اسے عقبہ ملی، جس نے مولا کو چاہا اسے سب کچھ ملا۔ راہ دنیا کو ترک کر کے راہ خدا اختیار کر لے۔ راہ خدا ہدایت ہے جس کے ہادی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ زندگی علم میں ہے، راحت معرفت میں ہے، شوق محبت میں ہے اور ذوق ذکر اللہ میں ہے۔ بدی کے خلاف اکثریت کو منظم کرنا اور ایک مساویانہ عالمگیری معاشرے کے لیے جہاد کرنا ہی اصل مقصد حیات ہونا چاہیے۔ امانت اور دیانت کے لیے پیسے کی نہیں، مضبوط قوت ارادی کی ضرورت ہوتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ عوام کو تھوڑے سے تھوڑے وقت میں اور بہتر سے بہتر طریقوں سے بیدار کرو۔